ہیں ان سے چلے میں مخاطب ہو جاتا ہوں۔ پہلا شعر یہ سرگودا کی نظر کہ اتنے مجھ کو شکوے ہیں اس جانا سے، اتنے مجھ کو شکوے ہیں اس جانا سے، کنوں جتنے ہوتے ہیں سرگودا میں۔ دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، دشمنی، یہ آخر پر جو دو بچیاں بیٹھی ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ جب آپس میں بات کریں گے تو ہمارا اسلام آباد سے آنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے۔ معذرت کہ دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے۔ دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے، اور چیخ کر کیوں کہا یہ دولہے نے، چیخ کر کیوں کہا یہ دولہے نے، یہ بلا میرے سر سے ٹالی جائے۔ ایک شعر ملاحظہ کریں، اللہ کرے ایسے بندے یہاں موجود نہ ہوں، لیکن بہرحال دنیا میں ہوتے ہیں کہ کام آتے ہیں جو حسینوں کے، کام آتے ہیں جو حسینوں کے، کیا ارادے ہیں ان کمینوں کے۔ ایک قطعہ ملاحظہ کریں کہ یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی، چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں۔ یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا، یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی، جبلوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کی نظر ایک قطع بلکہ ایک خدشہ کہ میرے جوانوں مستقبل کے ابا جانوں، میرے جوانوں مستقبل کے ابا جانوں، سستا کام نہ تم کو مہنگا پڑ جائے۔ توجہ سے سنیں جنہوں نے شادی کرنی ہے کہ میرے جوانوں مستقبل کے ابا جانوں، سستا کام نہ تم کو مہنگا پڑ جائے، شادی کرنے سے پہلے تم دولہوں کو NTS کا ٹیسٹ نہ دینا پڑ جائے۔ ایک اور قطعہ کہ اس نئی ماہ جبی کو کیا معلوم، اس نئی ماہ جبی کو کیا معلوم، پیار کتنی میری ضرورت ہے، اس نئی ماہ جبی کو کیا معلوم، پیار کتنی میری ضرورت ہے، سال کے دوسرے سیمسٹر میں یہ میری 14ویں محبت ہے۔ دل ایسے اس نے مانگا زنے نوجوان سے، دل ایسے اس نے مانگا زنے نوجوان سے، نسوار جیسے مانگ لے کوئی پٹھان سے۔ دل ایسے اس نے مانگا زنے نوجوان سے، نسوار جیسے مانگ لے کوئی پٹھان سے۔ ہمارے صاحب صدارت ماشاءاللہ کئی مشہور اشعار کے خالق ہیں، جیسے کہ میں اس کا شعر میں تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ اس پر میں نے گستاخی کی ہے سر کہ حضور آپ کے سیل فون میں جو پنکی ہے، حضور آپ کے سیل فون میں جو پنکی ہے، میں اس کا فون چرا لوں اگر برا نہ لگے۔ محبت پر ایک دو چھوٹے چھوٹے یہ مصرے ہیں مزاح کے انداز میں، ہو سکتا ہے محبت واقعی ہو ہی کوئی مزاحیہ کام،
بہرحال ایک مزاح نگار کی نظر میں تو واقعتاً یہ ایک مزاحیہ کام ہے کہ محبت ایسی ٹوٹی ہے، یہ پانی والی ٹوٹی، محبت ایسی ٹوٹی ہے پلمبر ٹھیک بھی کر دے تو پھر بھی لیک رہتی ہے۔ محبت ایسی ٹوٹی ہے پلمبر ٹھیک بھی کر دے تو پھر بھی لیک رہتی ہے، بمشکل ٹھیک رہتی ہے۔ محبت ایسی ٹوٹی ہے پلمبر ٹھیک بھی کر دے تو پھر بھی لیک رہتی ہے، بمشکل ٹھیک رہتی ہے۔ محبت ایسا شیمپو ہے، محبت ایسا شیمپو ہے جسے سر پر لگانے سے کئی گنجے سنورتے ہیں۔ محبت ایسا شیمپو ہے، محبت ایسا شیمپو ہے جسے سر پر لگانے سے کئی گنجے سنورتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ایک غزل، اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں یہ زرعی یونیورسٹی میں تو سبزیوں اور پھلوں پر مختلف شاعر اپنا کلام سنا رہے تھے، کوئی کدو پر، کوئی بینگن پر، کوئی آلو پر، کوئی ٹینڈے پر اپنا کلام سنا رہا تھا۔ تو یونیورسٹی کے جو سارے اسٹوڈنٹ تھے ماشاءاللہ آپ کی طرح بڑے خشوع و خضوع سے سن رہے تھے اور داد نہیں دے رہے تھے۔ تو کمپیر نے کہا کہ اتنے اچھے اچھے شاعر یہاں سبزیوں اور پھلوں کی شان میں آپ کو اشعار سنا رہے ہیں تو آپ داد کیوں نہیں دے رہے؟ تو ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا کہ سر ان شعراء کو داد کی نہیں کھاد کی ضرورت ہے۔ تو چلیں اللہ کرے کہ کوئی آپ توجہ دیں اور تھوڑا سا آپ مسکرائیں اور ساتھ دیں تو میرے بعد میں آنے والے جو شعراء کرام ہیں وہ بھی ظاہر ہے زیادہ جوش سے پیش کر سکیں کہ اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، دل پہ اس کے اٹیک ہو گیا ہے۔ پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا، پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا، رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا ہے۔ پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا، رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا ہے۔ دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، اس کا انچ انچ پیک ہو گیا ہے۔ دل میں ٹھونسے ہیں اس قدر مکھڑے، اس کا انچ انچ پیک ہو گیا ہے۔ اور گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، گیٹ پر اس کے سانپ بیٹھا تھا، گیس کوچے سے بیک ہو گیا، گیس کوچے سے بیک ہو گیا ہے۔ شادی شدہ احباب کم ہی تشریف رکھتے ہیں لیکن ان کے بڑے کام کا شعر کہ اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے۔ آخری شعر اور زیادہ میں توجہ چاہوں گا اور ان بہن بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی بات جلد ختم کریں۔ چلیں ہم انتظار کر لیتے ہیں، چلیں شکر ہے مختصر بات تھی۔ آخری شعر بہت توجہ سے کیونکہ یہ اس غزل کا حاصل شعر ہے، بیت الغزل ہے کہ ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی۔ کریک والا دوبارہ پڑھیں۔ اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے۔ اور ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی، ماہ جبیں دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈیٹ ریک ہو گیا ہے۔
بہت شکریہ. ماہ جبھی دم کرانے آئی تھی مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے. ایک اور غزل کے کچھ اشعار اور پھر اجازت. کہ آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, عشق فوراً سٹارٹ ہوتا ہے. آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, عشق فوراً سٹارٹ ہوتا ہے. بھیجنا جانے من کو ایزی لوڈ, بھیجنا جانے من کو ایزی لوڈ, یہ محبت کا پارٹ ہوتا ہے. بھیجنا جانے من کو ایزی لوڈ, یہ محبت کا پارٹ ہوتا ہے. عورتیں کہہ رہی تھیں آپس میں, عورتیں کہہ رہی تھیں آپس میں, مولوی کا بھی ہارٹ ہوتا ہے. عورتیں کہہ رہی تھیں آپس میں, عورتیں کہہ رہی تھیں آپس میں, مولوی کا بھی ہارٹ ہوتا ہے. چپس اتنے بھی کھا نہ جانے من, چپس اتنے بھی کھا نہ جانے من, اس سے آلو کا شارٹ ہوتا ہے. چپس اتنے بھی کھا نہ جانے من, اس سے آلو کا شارٹ ہوتا ہے. اور خاص پشتے کے فائدوں والا, خاص پشتے کے فائدوں والا کتنا ولگر سا چارٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ادریس بابر بھائی کہہ رہے ہیں یہ غزل ہے جس میں یہ فیک آئی ڈیز جو فیس بک پر کچھ لوگ بناتے ہیں. ظاہر یہاں بڑے معصوم لوگ بیٹھے ہیں, آپ ان میں سے نہیں ہیں, لیکن فیس بک پر بہت سارے لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں, ڈاکٹر فخر اور میرے سمیت. فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا, فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا, وہ جو الڑ سی بڑی شوق سی مٹیار تھی میں تھا. فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا, وہ جو الڑ سی بڑی شوق سی مٹیار تھی میں تھا. اور تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی ہو, تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی ہو, وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا. جی میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں, یہ بھی داد ہی ہے سرگودا میں. ظاہر ہے کہ تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی ہو, وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا. اور وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے. وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے. جس کو پیسوں کی ضرورت تھی جو نادار تھی میں تھا. جس کو پیسوں کی ضرورت تھی جو نادار تھی میں تھا. اور اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنی بیگم کے مظالم سے, جی بالکل, اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنے شوہر کے وطیرے سے جو بیزار تھی میں تھا. اور آخری شعر, کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. کورٹ میرج کے فضائل, کورٹ میرج کے بھی فضائل ہوتے ہیں, کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. گھر سے جو بھاگ کے جانے پہ بھی تیار تھی میں تھا. بہت بہت شکریہ.